السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبیلے پہنچنے کے بعد اورحان گھوڑے سے اترتا ہے اور علاؤالدین سے کہتا ہے دسترخوان تو تیار ہو چکا ہے، لگتا ہے دیوان ہو چکا ہے، چلو پھر ہم بھی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین اس کے پیچھے آتے ہوئے کہتا ہے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کہاں تھے؟ اورحان اس سے کہتا ہے او جلالی بھائی اطمینان رکھو۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین اس سے کہتا ہے دیوان میں عثمان سردار نے اہم فیصلے کیے ہیں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے میرے بغیر کیے ہیں تو یقیناً اہم ہوں گے۔ شہنشاہ اور اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور شہنشاہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے عثمان سردار نے علاؤالدین بے کو اپنی جگہ نائب مقرر کیا ہے۔ یہ سن کے اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے مبارک ہو بھائی، تم والد محترم کے نائب بن چکے ہو۔ میری واحد پریشانی یہ ہے کہ اب سے ہم قرارگاہ میں ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ علاؤالدین پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے نہیں بھائی، آپ بھی قرارگاہ میں نہیں ہوں گے۔ یہ سن کے اورحان پوچھتا ہے علاؤالدین سپاہیوں کے سربراہ کا مقام کہاں پہ ہوگا، کیا یہ بھی تم دیکھو گے؟ علاؤالدین کہتا ہے بھائی عثمان صاحب نے آپ کو کمانداری کے عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ یہ سن کے حلیمہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے بھائی کیا کہہ رہی ہو؟ علاؤالدین مزید کہتا ہے اور آپ کی جگہ شہنشاہ بے کو کمانداری پر فائز کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کے اورحان غصے میں شہنشاہ کی جانب دیکھتا ہے۔ علاؤالدین ایک بار پھر اورحان سے پوچھتا ہے بھائی دیوان کے وقت آپ کہاں گئے تھے کچھ تو بتائیں بھائی۔ تو اورحان کہتا ہے علاؤالدین میں دشمن کے پیچھے گیا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دیوان میں میری پشت پر نگاہ رکھنے والا ایک بھائی موجود ہے۔ تم نے کیا کیا علاؤالدین؟ جب بابا نے دیوان میں مجھے قربان کیا تم نے کیا کیا؟ تو علاؤالدین کہتا ہے بابا کا فرمان آخری ہوتا ہے بھائی، آپ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے سوائے ملعون خاتون کے، بہرحال ماں کا دل ہے۔ یہ سن کے اورحان کہتا ہے ظاہر ہے کہ میری ماں نے ایک ماں کے دل اور ریاست کی ماں کی عقل سے بات کی ہے، مگر صدران آپ نے کون سی عقل کی پیروی کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی؟ اورحان کے ساتھی اپنے سر جھکا لیتے ہیں تو علاؤالدین کہتا ہے بھائی آپ کو جانے سے پہلے مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی، آپ کو دیوان میں اپنا مقام سنبھالنا چاہیے تھا۔ اورحان کہتا ہے میرے بھائی، خاموشی بھی اپنے مقام کو عیا کرتی ہے اور تم نے خاموش رہ کر اپنا مقام ظاہر کر دیا۔ انہیں بحث کرتا ہوا دیکھ کر جیرکتائی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے یہ جگہ بات کرنے کی نہیں ہے۔ تو اورحان کہتا ہے آپ درست ہیں جیرکتائی بھی، یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان تلوار پہ نیام کر کے آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین اسے روکتے ہوئے کہتا ہے بھائی کیا آپ نے عقل کھو دی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اورحان اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہتا ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان میز پر سے پھلانگتا ہوا سپاہیوں کو دھکیلتا ہوا سرداری خیمے کی جانب بڑھتا ہے۔ علاؤالدین بھائی بھائی کہتا ہوا اس کے پیچھے آتا ہے، مگر شہنشاہ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے علاؤالدین اپنے بھائی کو غصے کی بینٹ مت چڑھا دینا۔ خیمے کے اندر طبیب عثمان صاحب کا علاج کر رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میرے قدم مجھ سے کئی سالوں کا انتقام لیتے ہیں، مگر طبیب تم کس چیز کا انتقام لے رہی ہو؟ یہ دوا آہستگی سے لگاؤ۔ اسی لمحے اورحان ہاتھ میں تلوار اٹھائے خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اورحان کی اس طرح سے خیمے میں داخل ہونے پر عثمان صاحب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اورحان بھی غصے میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے عثمان صاحب طبیب کو اشارہ کرتے ہیں اور طبیب چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب اورحان سے پوچھتے ہیں خیر تو ہے، کیا جو حکم سے کاٹا گیا ہے اسے تلوار سے سینے آئے ہو؟ تو اورحان ان سے کہتا ہے میں آپ سے آپ کے بیٹے اورحان کی حیثیت سے نہیں بول رہا، میں اس اورحان کی حیثیت سے بول رہا ہوں جو کئی سالوں سے آپ کا کماندار رہا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم بورصہ فتح نہ کر سکے، میں خاموش رہا۔ میں نے کہا یقیناً اورحان کے پاس کوئی وجہ ہوگی، مگر اورحان دیوان میں نہ آنے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ اورحان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ایک وجہ ہے۔ تو عثمان صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں خاموش، جو کہنا تھا جانے سے پہلے کہنا تھا۔ اورحان کہتا ہے میں نہیں کہہ سکا میرے سردار، آپ نے میری بات نہیں سنی۔ یہ سن کے عثمان صاحب کہتے ہیں تمہیں اپنے بھائی سے کہنا چاہیے تھا، اپنی ماں سے کہنا چاہیے تھا، اپنے سرداروں سے کہنا چاہیے تھا جن سے تم مشورہ لیتے ہو، اور وہ بھی تم سے کہتے یہ اہم نہیں ہے۔ تمہارا چلے جانا ان سرداروں کو حق پہ ثابت کرنے کے سوا کسی کام نہیں آیا جو تمہیں سرکش کہتے تھے۔ تم نے انہیں درست ثابت کر دیا، لیکن نقصان ہمیشہ تمہیں اور مجھے ہوا ہے۔ تم بورصہ غلط وقت پر گئے اور میں نے وہ لڑائی ہار دی، تم دیوان سے غلط وقت پر گئے اور تم نے کمانداری کھو دی۔ اب سے تم میں اور ایک سپاہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے تو پیچھے سے آنے والا علاؤالدین اسے کہتا ہے خبردار خبردار، اب ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ مگر اورحان تلوار سیدھی کر کے عثمان صاحب کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کئی سال پہلے جو پوسٹ آپ نے مجھے فتح کی ذمہ داری کے ساتھ دی تھی، جب آپ مجھے اس کے لائق نہیں سمجھتے تو لیجئے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیٹھتا ہے اور تلوار عثمان صاحب کی جانب بڑھا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر راضی ہوں اور جس مقصد کے لیے مجھے آپ نے قربان کر دیا اس پہ بھی راضی ہوں۔ عثمان صاحب اس سے تلوار لے لیتے ہیں اور اورحان پلٹ جاتا ہے۔ اورحان کے جانے کے بعد عثمان صاحب علاؤالدین سے پوچھتے ہیں کیا تم اپنے بھائی سے خوفزدہ ہو گئے؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین بھی چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب خواب میں انہوں نے اورحان کو دیکھا تھا اور اورحان نے ان سے کہا تھا میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پہ راضی ہوں اور جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے قربان کیا اس پر بھی۔ دوسری طرف اورحان اپنے خیمے میں بہت پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ علاؤالدین اس سے کہتا ہے بھائی مجھے ایک لمحے کے لیے گمان ہوا کہ اورحان اس سے پوچھتا ہے
تمہیں کیا گمان ہوا؟ کیا جو حکم سے لے لیا گیا ہے میں اسے تلوار سے واپس لوں گا؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اس لیے میں حلیمہ وہاں پہ آتی ہے اور رحان علاؤالدین سے کہتا ہے علاؤالدین اب سے میرے راستے میں حائل مت ہونا، میں بھی تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی رحان تلوار کی میان حلیمہ کو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حلیمہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلے منظر میں رحان باہر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ گھوڑے کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے۔ کارا خلیل اس کے پاس آتا ہے اور رحان کو پریشان دیکھ کر واپس جانے ہی لگتا ہے کہ رحان اس سے کہتا ہے آؤ کارا خلیل آؤ، آج ہم بورسا میں کافروں کا راستہ روک رہے تھے اور قبیلے میں دیوان کے دوران عظیم چنار کی ایک شاخ کاٹ دی گئی۔ خلیل کہتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن اگر اس کی شاخ کاٹ دی جائے تو مان لیں کہ یہ مضبوط ٹہنیاں دے گی۔ رحان کہتا ہے اس درخت کے قریب کلہاڑی لے کر گھومنے والوں کو بھی دیکھتے ہو نا؟ خلیل کہتا ہے بالکل میں دیکھتا ہوں، میں اس کلہاڑی کو سجا سنوار کر عثمان سردار کے ہاتھ میں تھمانے والوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ رحان کہتا ہے پھر میرے بابا کیوں نہیں دیکھتے خلیل؟ اگر بابا بھی نہیں دیکھتے تو بھائی کہاں دیکھتا ہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتا؟ جواب میں خلیل کہتا ہے حضور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر کوئی پھوٹ ڈلنے سے خوفزدہ ہے، شاہنشاہ کے سردار۔ تو رحان اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے بورسا کے معاملے پر میں کسی کو بھی پھوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس عظیم چنار سے نہ کوئی شاخ نہ ایک پھوٹ توڑنے کی اجازت ہے، نہ تو باہر والوں کو اور نہ ہی اندر والوں کو۔ وہ اپنے چوہے بلی کا کھیل جاری رکھیں۔ خلیل اور رحان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے میرے سردار ہم اپنا سفر وہیں سے جاری رکھیں گے جہاں سے چھوڑا تھا۔ رحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ خلیل پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں حضور؟ تو رحان کہتا ہے میں قبیلے میں اپنے اوپر لگی ہوئی گرد کو جھاڑتا ہوں، تم میری آنکھ اور کان بنے رہو۔ یہ سن کے خلیل کہتا ہے حضور آپ ہمیشہ آگے دیکھیں، میں آپ کی پشت پر نگاہ رکھوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی رحان گھوڑے کو دوڑ لگا دیتا ہے۔ نیلوفر بھی قبیلے سے اسے جاتا ہوا دیکھ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ خیمے میں عثمان صاحب کے پاس جاتی ہے اور عثمان صاحب کو پکارتی ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں کیا تمہیں بھی رحان اپنے پیچھے گھسیٹ کر لے گیا؟ کیا تم بھی اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے پڑ گئی؟ حلیمہ کہتی ہے بابا وہ بالکل نہیں جانتے تھے، وہ آپ کو اپنی فتح کی خوشخبری سنانے والے تھے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیسی فتح؟ حلیمہ کہتی ہے انہوں نے نہیں بتایا ہے نا؟ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا نہیں بتایا؟ یقیناً اس نے خود کو شرمندہ کیا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے شرمندگی؟ کس بات کی شرمندگی؟ اس بات کی کہ اس نے قسطنطنیہ سے بورسا کے لیے آنے والی مدد کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے وہ بندرگاہ تلاش کی جو بورسا کو خفیہ خزانہ اور اسلحہ دے رہی تھی اور اس نے اسے جڑ سے ختم کر دیا بابا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اسے بھی کمانداری ایسی فتح کے ساتھ سونپنا زیب دیتا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری آخری لمحے تک نبھائی ہے، اب اس کے بعد اس کی ذمہ داری ایک الپ کی طرح میری خدمت کرنا ہوگی۔ حلیمہ کہتی ہے بھائی اس کے مستحق نہیں تھے بابا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اس سب کا فیصلہ میں کروں گا، اب چلو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ آگے بڑھتی ہے اور رحان کی میان عثمان صاحب کو دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ عثمان صاحب تلوار میان میں ڈالتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہوئے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں رحان سر پٹ اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد رحان ایک مقام پہ اپنا گھوڑا روک لیتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترتا ہے نیلوفر وہاں پہنچتی ہے۔ وہ تیزی سے رحان کے پاس آتی ہے تو رحان کہتا ہے میرے بابا کا خواب حقیقت بن گیا، وہ چھری انہوں نے چلا دی جو انہوں نے میری گردن پہ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اور کئی سالوں کی محنت کو بھی ایک خنجر سے قربان کر دیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی نیلوفر اسے گلے لگا لیتی ہے اور پھر اسے پوچھتی ہے تلوار کہاں ہے؟ جواب میں رحان کہتا ہے میں نے اسے اس کے مالک کو لوٹا دیا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے عثمان صاحب نے وہ تلوار تمہیں بورسا کا دروازہ کھولنے کے لیے دی تھی۔ جواب میں رحان کہتا ہے بابا نے اس نئے مالک کو عطا کر دی ہے۔ نیلوفر کہتی ہے بابا نے تمہیں ذمہ داری سے ہٹایا، کیا تم نے بھی ارادہ ترک کر دیا؟ رحان کہتا ہے میں دسترخوان پر موجود سرداروں سے جدا اپنے بھائی سے جدا لڑوں گا اور یہ اس تلوار سے نہیں ہوگا، جب مقابلہ نیا ہے تو میری تلوار بھی نئی ہوگی۔ نیلوفر کہتی ہے تم بورسا سے دستبردار نہیں ہوگے۔ جواب میں رحان کہتا ہے کبھی نہیں، میں بورسا کو بھی اور جو تلوار میں نے بابا کو واپس لوٹائی ہے اسے لوں گا، اپنے راستے سے اپنے طریقے سے، اگرچہ میں اکیلا رہ جاؤں۔ تو نیلوفر ایک دم سے کہتی ہے تم تنہا نہیں ہو۔ پھر رحان نیلوفر سے کہتا ہے قاسم اور سلیمان سے کچھ مت کہنا۔ تو نیلوفر کہتی ہے میں نے انہیں آئیکوت کے سپرد کر دیا ہے تاکہ وہ باتوں کو نہ سنیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ ملون خاتون کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی ہے اور گرجتے ہوئے کہتی ہے وہاں کیا میرے بھائی کے عمل کا بدلہ یہ ہونا چاہیے تھا؟ میرے بھائی نے کئی سالوں سے نرم بستر نہیں دیکھا۔ بابا کیا کرتے ہیں ماں؟ بورسا میرے بھائی کے جینے کی وجہ ہے، کیا بابا نہیں جانتے کہ میرا بھائی بورسا سے دستبردار نہیں ہوگا؟ ملون خاتون کہتی ہے ہاں دستبردار نہیں ہوگا اپنے بابا کی طرح، اور ہاں ضدی ہے، میرے پاس ہو میری بیٹی۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے گلے لگا لیتی ہیں۔ پھر حلیمہ پوچھتی ہے ماں دیوان میں آپ نے کیا کہا؟ کیا آپ نے میرے بھائی کی پشت پر نگاہ رکھی؟ ملون خاتون کہتی ہے کیا تم نے سوچا کہ میں خاموش رہوں گی؟ جو حق تھا میں نے وہی کہا۔ حلیمہ کہتی ہے میں بھی خاموش نہیں رہوں گی، میرے بھائی کے پیچھے وہ جہاں کہیں گے میں جاؤں گی۔ جواب میں ملون خاتون کہتی ہیں نہیں، اب میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ حلیمہ کہتی ہے ماں کیا ہو گیا ہے؟ میں بے خبری میں جنگ پر چلی گئی، کیا بابا کی طرح آپ بھی غصہ کریں گی؟ ملون خاتون کہتی ہیں تم میری اجازت کے بغیر جنگ پر جاتی ہو، تم میری اجازت کے بغیر والد کے خیمے میں داخل ہوتی ہو، تم کب میری بات مانو گی؟ حلیمہ کہتی ہے کیا میرا دل اس پہ راضی ہوتا کہ میں بھائی کو جنگ میں تنہا چھوڑ دوں؟ ملون خاتون کہتی ہیں تم اپنی مرضی کرتی ہو، بہنوں کو بھی اپنے پیچھے مصیبت میں گھسیٹتی ہو۔ یہ سن کے حلیمہ کہتی ہے ماں میں باجیان کی سربراہ ہوں،
میری اور میری بہنوں کی قدر میدان جنگ میں ہے۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں نہیں، میں نے تم سے تمہاری ذمہ داری واپس لے لی ہے، تم باجیان کی سردار اب نہیں ہو۔ ملعون خاتون جانے لگتی ہیں تو حلیمہ ان کے راستے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایسا نہ کریں۔ تو ملعون خاتون اسے کہتی ہیں میری اجازت کے بغیر اب تم قبیلے سے باہر نہیں نکلو گی، لیکن پریشان نہ ہو، یہ تب تک ہے جب تک کہ تمہاری شادی نہیں ہو جاتی۔ اب بیٹھو اور اپنا جہیز تیار کرنا شروع کرو، اب تمہارے ہاتھ کو تلوار کے بجائے دوسرے کام کرنے چاہیے۔ حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ملعون خاتون چلی جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب تلوار رکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ملعون خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے ایک ہی فرمان سے آپ نے قبیلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، سرداروں، سپاہیوں اور بہوؤں کو، اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو کیا ہوگا؟ پھر تلوار کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں اس تلوار کا مقام میدان جنگ تھا، اس تلوار نے ہمارے لیے بورسا کے دروازے کھولنے تھے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں یہ تلوار صحیح جگہ پر ہے، جو حقدار ہے وہ آئے گا اور لے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گرنے لگتے ہیں تو ملعون خاتون ایک دم سے آگے بڑھتی ہیں اور انہیں تھامتی ہیں اور بلند آواز میں مدد کے لیے پکارتی ہیں۔ پھر عثمان صاحب سے کہتی ہیں اپنی آنکھیں کھولو عثمان، اپنی آنکھیں کھولو، مگر عثمان صاحب بالکل نڈھال ہوتے ہیں اور ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔